أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ اگر کوئی انہیں شمار کرنا چاہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، انسان بنایا، جن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم سے نوازا، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق میں، معزز و مکرم مخلوق میں پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، وہ دین جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ کا یہ پسندیدہ دین اور تمام ادیان کا ناسخ اور کامل و مکمل دین، دین اسلام ہمارا دین ہے، جو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک یہودی کہتا ہے، عمر، اگر کبھی یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے؟
تو یہودی نے یہ آیت پڑھ کر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اور کسی دین کے مکمل ہونے کی آسمانی شہادت اگر ہماری یہودیت کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید منایا کرتے. حضرت عمر فاروق ہیں. کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر تھے جب یہ آیت نازل ہوئی. ہمیں لمحہ بلمحہ اس آیت کے بارے میں علم ہے. تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں. ہماری تو 2 عیدیں تھیں. یوم عرفہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان، قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان ابھی کل گزرا ہے، اور قرآن کریم کی تکمیل کا دن کل آ رہا ہے. کل یوم عرفہ ہے نا. کل تکمیل قرآن کا دن ہے. کل کے دن یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ میدان عرفات میں تھے. اس وقت اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مسلمانوں، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام والا مسلمان بنایا. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور ہمیں مسلمان بنایا. اور یہ ایام تکمیل قرآن کے ایام ہی نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یادگار دن ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی یادگار دن ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یادگار دن. آج یوم الجمعہ ہے اور آج ہی یوم ترویہ بھی ہے. یوم ترویہ 8 ذو الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے. اور ترویہ کا معنی معلوم کیا ہے؟ سیراب ہونا، خوب پیٹ بھر کے پانی پینا اور اپنے جانوروں کو پیٹ بھر کے پانی پلانا. پہلے زمانہ میں حج کے موقع پر نہ وہ انتظامات تھے جو آج ہیں، نہ پانی کے انتظامات، نہ روشنی کے انتظامات، نہ کھانے پینے کے انتظامات. آج اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے اس حکومت کا جس نے حج کے انتظامات کو اتنا پرامن اور ہر اعتبار سے مکمل کر دیا ہے کہ پہلے کبھی نہیں تھے. یہ مشہور ہے کہ حاجیوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، قافلے لوٹے جایا کرتے تھے مکہ کے دائیں بائیں چاروں طرف. جہاں بھی دیکھا حاجیوں کا قافلہ ہے، ان کے پاس 4 پیسے ہوں گے، ڈاکو آئے لوٹ کے لے گئے. آج پورے ملک میں کہیے کہ یہ بیت اللہ شریف کی برکات ہیں. پورے ملک میں 24 گھنٹے میں جب چاہیں سفر کریں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں. حاجیوں کو لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے. میں آپ جب چاہیں گاڑی سٹارٹ کریں، دنیا کے ملک کے کسی کونے کی طرف روانہ ہو جائے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں. پہلے منا میں پانی نہیں، عرفات میں پانی نہیں، مزدلفہ میں پانی نہیں. اور ایک وقت آیا کہ ایک خاتون نے پانی کے انتظام کے لیے نہر زبیدہ روانہ کی. نہر زبیدہ ہارون رشید کی بیوی نے نکلوائی، جو آج نظر نہیں آتی. سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ جاری کیا جانے والا ہے.
لیکن اس خاتون کا یہ کارنامہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ وہ علاقہ جو پانی کو ترستا تھا وہاں نہر بہا دی، حجاج کے لیے پانی کا انتظام کیا، نہر ختم ہوئی، پھر حالات بدل گئے، آج الحمدللہ قدم قدم پر نہر جاری ہے۔ آپ سب نے یقیناً منا دیکھا ہے، عرفات دیکھا ہے، مزدلفہ دیکھا ہے، سال میں صرف ایک دن کے لیے عرفات میں جاتے ہیں، سال میں صرف ایک دن کے لیے مزدلفہ میں، ایک رات کے لیے صرف، لیکن آپ کو نہ پانی کی کمی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ کوئی لائٹوں کا، لائٹیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف دن ہی دن ہے، اور اتفاق سے لال لائٹ ہے پورے مشاعر مقدسہ کی، یہ جیسے بڑی ہے نا سینٹر میں، سارے مشاعر مقدسہ میں لال لائٹیں ہیں، ایسے ہی لگتا ہے جیسے دن چڑھا ہوا۔ اور کھانے پینے کے انتظامات، یقین مانے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو دولت دی ہے اور ساتھ دل بھی دیا ہوا ہے، وہ اپنی دولت کو خرچ کرنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ٹریلوں کے ٹریلے جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں، اس کے پاس دودھ ہے، اس کے پاس لسی ہے، لبن، اس کے پاس دہی ہے، اس کے پاس فلاں نام کا جوس ہے، اس کے پاس پانی ہے، یہ روٹیاں بانٹ رہا ہے، یہ بریانیاں بانٹ رہا ہے۔ یہ منظر یقیناً آپ نے بھی دیکھے، اور یہ ابھی الحمدللہ ہر چیز کی فراوانی ہو گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ فراوانیاں نہیں تھی، لوگ مکہ سے نکلتے منا جانا ہوتا، اب خود خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیتے، اپنے اونٹوں کو پلا لیتے کہ پتہ نہیں پانی پھر ملے گا نہیں ملے گا، جتنا ساتھ ہے وہ کتنا وقت ساتھ رہے گا۔ پیٹ بھر کے پانی پی لینے اور اونٹوں کو پلا لینے کی مناسبت سے اس دن کا نام ہے یوم ترویہ، سیر ہو کر پانی پینے کا دن۔ 8 ذو الحج ہر سال آتی ہے، اور ہر سال یہ دن جمعہ کو تو نہیں ہوتا نا، اس مرتبہ حجاج کرام کے لیے یوم ترویہ خاص، ہمارے لیے بھی الحمدللہ یہ دن ویسے ہی خاص ہے۔ یوم جمعہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین دن جمعہ کا دن۔ یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے بہترین دن ہے، لیکن جو لوگ آج منا میں ہیں ان کے لیے خاص ہی دن ہے، وہ آج حج کے پہلے دن کا آغاز کر چکے ہیں۔ حج جو ہے وہ یوم ترویہ سے ہی صحیح معنوں میں شروع ہوتا ہے۔ آج بلکہ رات سے ہی حجاج کرام کے قافلے منا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، اور آج پورا منا شام تک فل ہو جائے گا۔ رہی کئی کسر جو ہے وہ رات کو نکل جائے گی، اور کل 9-10 بجے تک عرفات کا میدان تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ وہ میدان جہاں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کل حجاج کرام وہاں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جہاں حجاج کرام کے لیے بہت سارے انعامات کا اعلان کیا، وہیں جو لوگ حج پر نہیں پہنچ سکتے ان کو بھی محروم نہیں رکھا۔ حاجیوں کے لیے کہا کہ جو حج کر لے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہ چاہے 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 100 سال کا ہے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت اور کسی شہوانی فعل کا ارتکاب نہ کیا، وہ حج سے یوں پاک ہو کر واپس لوٹا جیسے اسے آج اس کی ماں نے جنم دیا۔
پہلے دن کے بچے کی طرح پاک ہو کر تمام حجاج کرام واپس آتے ہیں، لیکن جن کا حج مبرور ہو، حج مقبول ہو، حلال کے پیسے سے ہو، عقیدہ صاف ہو، شرک اور بدعت سے بچا ہوا ہو، اور دوران حج کسی قسم کا گناہ، فسوق، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معلوم اور معروف ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ جس نے ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا، یعنی حج کے لیے روانہ ہو گیا، فلا رفث، کوئی شہوانی حرکت نہیں، فعل نہیں، ولا فسوق، کوئی گناہ نہیں، ولا جدال، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اگر ان چیزوں سے بچ کے حج کر لے تو حج مبرور، اور انشاءاللہ ساری زندگی کے گناہ اس کے معاف۔ جو لوگ حج پر نہیں ہیں، اس دن کی برکت دیکھیں، یوم عرفہ کو اللہ حاجیوں کو تو معاف کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جتنے بندے جہنم سے اللہ یوم عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، اتنے پورے سال کے کسی دن میں نہیں، جہنم سے آزادی۔ لیکن جو لوگ میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، کسی کی کوئی ضرورت، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی قانونی پابندی، نہیں جا سکے، اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اگر وہ صرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 9 روزے رکھا کرتے تھے، یکم ذوالحج سے لے کر 9 تک روزے رکھا کرتے تھے، سوائے آخری سال کے۔ آخری سال میں چونکہ آپ خود میدان عرفات میں حج کے لیے موجود ہیں، اور آپ حج کی حالت میں روزے سے نہیں تھے۔ یہ بات پہلے کئی مرتبہ ذکر کی گئی کہ آپ نے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا، روزہ نہ ہونے کا اعلان ہو گیا۔ سنت یہی ہے کہ حاجی میدان عرفات میں روزہ نہ رکھے، لیکن ہمارے حاجیوں کو جب تقوی کا زور چڑھتا ہے تو سنت بھول جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ آج بھی روزہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے سوا کبھی ساری عمر میں تہجد نہیں چھوڑی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی سوائے ایک رات، اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ المزدلفہ، لیلۃ الجمع یا لیلۃ الجمع۔ اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، ہمارے لوگ وہاں بھی تہجد پڑھتے نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھتے تھے، اگر کوئی 9 نہیں تو صرف اس ایک دن کا جو کل ہے، ہمارے یہاں کے حساب سے کل یوم عرفہ، اگر کوئی یوم عرفہ کا 9 ذوالحج کا روزہ رکھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ حاجی اپنے مزے لوٹ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ میدان عرفات یہ دن ہی ایسا ہے، یوم عرفہ، ایک طرف آپ فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات کا، حج تو نام ہی یوم عرفہ کو وقوف عرفات کا ہے۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں کو اکٹھے کرتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکہ، اپنے بندوں کے بارے میں بات کر کے فرشتوں پر اللہ فخر کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کے لیے اللہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو جاؤنی شعثن غبرا، یہ کس طرح غبار آلود اور پراگندہ حال آئے۔
اور اللہ پوچھتا ہے ان سے کہ یہ کیا لینے آئے؟ یہ آج میدان عرفات میں اکٹھے ہیں، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ اور پھر اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے آج تمام اہل عرفات کو بخش دیا۔ جتنے لوگ عرفات میں موجود ہوں گے، احرام میں ہوں گے، اللہ رب العزت ان سب کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یہ ہر سال کا عمل ہے۔ اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خیر و دعا یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے خیر و دعا و یوم عرفہ، بہترین دعا جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ وخیر ما دعوت بہ انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو بہترین دعا مانگی وہ کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے جتنی دعائیں مانگی ہیں سب سے بہترین دعا یہ ہے۔ تو یہ کیا صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو میدان عرفات میں گئے ہوئے ہیں؟ یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کو یہ کلمات زیادہ سے زیادہ کریں۔ یوم عرفہ اللہ رب العزت کا دیکھیں کتنا پسندیدہ دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پسندیدہ دن ہے کہ ذکر و دعا میں سارا وقت مصروف رہے۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ شاید آپ روزہ رکھے ہوئے، لیکن آپ کا روزہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو اکٹھے کر کے فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، یہ کیا لینے آئے ہیں۔ کتنا شان اور قدر والا یہ دن ہے یوم عرفہ۔ اور یوم عرفہ 24 گھنٹے میں سے ایک بات ذہن میں رکھیں، 24 گھنٹے میں سے اگر کوئی 2-4 گھنٹے کسی بھی وقت وہاں پہنچ گیا اس کا حج مکمل۔ ایک صحابی مزدلفہ میں آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ جبل رحمت کون سی پہاڑی ہے۔ جبل رحمت تو معروف ہے نا، جس پہ فوٹو کھنچوانا ہم فرض سمجھتے ہیں کہ پیچھے ذرا وہ پلر بھی سفید کلر کا آ جائے، میرا فوٹو کھنچ جائے، پتہ چل جائے پچھلوں کو کہ میں کہاں پہنچا ہوا۔ وہی جبل رحمت۔ صحابی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں بنی تیم کے پہاڑوں سے چلا ہوں، راستے کے ہر پہاڑ پر میں تھوڑا تھوڑا بیٹھتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا فجر کی نماز تم نے ہمارے ساتھ پڑھ لی؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے فجر کی نماز باجماعت آپ کے ساتھ آ کے مزدلفہ میں پڑھ لی ہے۔ تو فرمایا کہ تیرا حج مکمل ہو گیا۔ اب جس نے فجر کی نماز آ کے مزدلفہ میں پڑھی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ دن کے وقت عرفات میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں رات کو عرفات میں پہنچا ہے، رات کا کچھ عرصہ وہاں بیٹھ کے نکلا، فجر کی نماز میں آ کے مزدلفہ میں جماعت میں شامل ہوا۔ لہذا سورج طلوع ہونے سے لے کر اگلے دن کی فجر تک کے درمیان 24 گھنٹوں میں اگر کوئی 1 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج مکمل۔ بہت سارے لوگ ہمارے گھبرائے ہوئے رہتے ہیں کہ مجھے ٹائم بڑا تھوڑا ملا ہے، مجھے یہ دیکھیں صحابی کیا کہہ رہے ہیں۔ حج کی نعمت، یہ عظیم عمل اگر آدمی کی نیت صحیح ہو تو اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ وہ نیت مکمل کر دیتا ہے۔ حجاج کرام خوش نصیب ہیں کہ وہ حج ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت انہیں ہر طرح کے شر سے، بیماریوں سے، وباؤں سے اور پڑوسیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ پڑوسیوں کا شر تو معروف ہے نا، حوثی جو یمن سے مکہ پر نہیں بیت اللہ پر بھی میزائل داغنے سے باز نہیں رہے۔ ان کی تو کوشش ہوگی کہ کل کو وہ عرفات میں، رات کو وہ منا میں
اللہ رب العزت نے ان کے لیے بندے تیار کیے ہوئے ہیں جو سامنے کھڑے ہیں، منٹ منٹ کی ان کی خبر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت حجاج کرام کو سالمن غانمن واپس لائے، اپنے فریضہ کو وہ انجام دے کے واپس آئیں۔ یہ دن انتہائی برکتوں والے، انتہائی فضائل والے دن ہیں۔ پورے دن ہی سارے کے سارے، جب سے چاند نکلا تب سے لے کر عشرہ ذوالحج، اہل علم نے کہا ہے کہ عشرہ ذوالحج عشرہ رمضان سے افضل ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے نا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں افضل اور ذوالحج کے پہلے عشرے کے دن افضل۔ یہ دن افضل ہیں کیونکہ ان میں یوم ترویہ ہے، ان میں یوم عرفہ ہے، ان میں یوم نحر ہے، انہی میں یوم الحج الاکبر کون سا دن ہے؟ میں نے پچھلے درس میں یہ بات ذکر کی تھی۔ یوم الحج الاکبر کون سا دن ہے؟ عید کا دن، یوم النحر۔ ہر سال وہ دن آتا ہے۔ وہ ہمارے جو پاکستان انڈیا والوں نے بنا لی نا کچھ روایتیں کہ اگر جمعے کو یوم عرفہ آئے تو 70 حجوں کا ثواب ملے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملے گا اور کیا کیا بنا کے جوڑا ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے بالکل شروع میں ذکر فرمایا۔ تو ان دنوں میں یہ جو عشرہ ذوالحج ہے، انہی میں یوم ترویہ، انہی میں یوم عرفہ، انہی میں یوم الحج الاکبر، انہی میں یوم النحر، انہی میں نا، اور انہی میں یوم الحلق بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بالوں کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو وہ بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ بال کرتے ہیں یا نہیں؟ پہلے دن گئے، عمرہ کے لیے گئے، آدھے آدھے کٹوائے، 10 تاریخ کو خوب گنجا کرواتے ہیں ریزر کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ واپس آ کے ڈیوٹی دینی ہے۔ کئی لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے بہانے کیے پھر رہے ہوتے ہیں، جی کب واپس آ کے ڈیوٹی دینی ہے، گنجا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے، ڈیوٹی تم نے کون سی جا کے کہیں کافروں میں دینی ہے؟ مسلمان ملک میں ہو، مسلمانوں کے دفتروں میں کام کرتے ہو، گنجا ہوگا۔ یہاں تو ایک علامت بنی ہوئی ہے، سال کے دوران اگر کوئی گنجا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کر کے آئے ہو۔ بھائی لوگ عمرہ کرتے ہیں، گنجا کرواتے ہیں، حج کر کے بھی گنجا نہ کروایا۔ بالوں سے اتنی محبت، اور جو آدمی حج کے موقع پر بال قربان نہیں کر سکتا وہ سر کہاں قربان کرے؟ اسلام نے تو ہم سے سر بھی مانگا ہے نا۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، ناموس رسالت کے لیے سر بھی دینا پڑے تو تیار رہو۔ جو بال نہیں دیتا وہ سر کہاں دے گا؟ یہ یوم النحر بھی ہے، یوم الحلق بھی، اور گنجا حج پہ موقع پر کروانا چاہیے، اگرچہ جائز ہے آدھے آدھے بال۔ اور لوگ تو آدھے آدھے تک بھی نہیں آتے، 2 کینچی ادھر، 2 انچی، 1-2 ادھر، یہ جی ہمارا ہو گیا۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو۔ اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تھوڑے بال کاٹنے ہو تب بھی پورے سر کا ہر بال کٹنا چاہیے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر سے ہر بال کٹنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کرے۔ 4 کینچی مروائی، اور کئی تو اتنے اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، مروہ پہ کھڑے ہو کر مسجد سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، مروہ پہ کھڑے کینچی لے کے یا کسی سے کینچی مانگ کے مروہ پہ گندگی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ بال مروہ پہ آپ کو بہت بکھرے ہوئے نظر آئیں۔ اب جیب سے کینچی نکال کے اب ایک ساتھ والے کے کاٹنا شروع کرے گا، پولیس کیا کریں گے؟ انہوں نے پھر ایک آخری حال یہ سوچا ہوا ہے کہ ان کے لیے یہ تو سمجھیں گے نہیں
تم کوئی ڈرم وغیرہ قریب رکھ دو، کچرا اٹھاتے رہو، اس میں ڈالتے رہو. انہیں معلوم ہے کہ یہ تو ہمارے پاکستان انڈیا کی پارٹی ہے، یہ تو نہیں سمجھے گی کچھ بھی ہوگا، اور صرف ہمارے ہوں گے، آپ کو دوسرے لوگ نظر نہیں آئیں گے، صرف پاکستانی انڈین یہ کاروائیاں کریں. 4-6 کینچی ماری، ہم فارغ ہوئے جو ہمارا حج ہو گیا یا ہمارا عمرہ ہو گیا. ان دنوں میں آپ کا کوئی بھی عمل ہوگا پورے سال کے عملوں سے بہترین شمار ہوگا، چاہے وہ صرف گنجا کروانے کے عمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ تعالی من هذه الایام یعنی العشر. کوئی دن ایسا نہیں جن میں اللہ رب العزت کو اس دن کا عمل زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں کے عمل سے. جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں تو جان دینی ہوتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذروۃ السنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، اس اسلام کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ. صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے. صحابی نے جب سوال کر دیا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی جس میں جہاد کے لیے مجاہد جائے، جہاد کر کے غازی بن کے آ جائے، اس کا عمل بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کرتا. آگے فرمایا الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ہاں وہ آدمی جو اپنا مال اور جان دونوں چیزیں ہتھیلی پہ لے کے نکلا، ولم یرجع من ذلک بشیء، اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہیں لائے. مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اس کا عمل ان دنوں کے عمل سے بڑا ہوگا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس نے اپنے پاس کچھ بچایا ہے؟ مال تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جان تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. یقیناً اس کے عمل کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. لیکن جہاد کرے، بچ کے واپس آ جائے، اس سے ان دنوں کا عمل زیادہ. ان دنوں میں نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، صدقات و خیرات دیں، صلہ رحمی کریں. ان دنوں میں جتنے بھی بر و تقوی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ باقی دنوں کے ہر عمل سے افضل ہوگا. اور انہی دنوں میں یوم نحر، یوم قربانیاں ہیں. اللہ رب العزت مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں. حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دیکھیں. بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا اشارے کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو، فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، خواب میں. اور بیٹا اللہ رب العزت نے کیا اس کو مقام دیا ہوا تھا، ابھی چھوٹی عمر کا بچہ ہے. کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، ذبح کر دیجئے. مجھے بھاگنے والا، چیخ چنگاڑ کرنے والا، راہ فرار اختیار کرنے والا مجھے نہیں پائیں گے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں چھری کے نیچے آؤں گا. اور آ گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے ان کے مقام پر دمبا بھیجا، بہت بڑی قربانی. اس قربانی کی یاد ہے ہماری یہ بکرے جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی گئی تھی.
اس کی جگہ ہمیں کہا گیا کہ بکرا دو، تم دمبا دے دو تم، اور ہم دمبے کے لیے بھی گھبرائے رہتے ہیں، نہیں ابھی ہم پہ قرضہ ہے، اور قرضہ کس کام کے لیے اٹھایا ہے یہ پوچھیں ان کو، نہیں ہے بس 2-3 گاڑیاں ڈالی تھیں ان پہ، گاڑیاں چل رہی ہیں کما رہی ہیں، اس کا قرضہ چڑھا ہو، جتنا قرضہ دینا ہے اتنے کی گاڑیاں موجود ہیں، اس کو قرضہ کون کہتا ہے؟ قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اگینسٹ آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کروڑوں کا کاروبار چل رہا ہے، اگر کہیں لاکھوں قرضے والے بھی اس میں شامل ہیں تو کیا ہے؟ قربانی سے بھاگنے کے لیے جی ہم مقروض ہیں، ہم قربانی اس سال نہیں دے رہے یا کچھ سالوں سے نہیں دے رہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قرضہ لے کر بھی قربانی دے دیتے کہ یہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، قرضہ تو ہم اتار لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی آدمی نیک نیتی سے قربانی لیتا ہے اور اس کو غالباً گزشتہ دن میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو فیس بک کی قربانی نہ بنا دے کہ قربانی کا جانور لیا، رنگ کیا، دھویا، اچھی قسم کا فوٹو بنایا، اس کے پاس بیٹھ کے اور فیس بک پہ چڑھا دیا، ساتھ میں رسی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، میرا بھی فوٹو بکرے کا بھی فوٹو، پتہ نہیں ان میں سے قربانی کس کی ہوگی ان کے دن۔ اگر اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے تو ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ آپ کے ایک بہت بڑے عمل کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ مختصر سی بات کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، تجھے دولت دی تھی، کیا کیا؟ یا اللہ مدرسے بنوا دیے، مسجدیں بنوا دی، غریبوں کو کھلا دیا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، بے کسوں کو ساری ڈھینگے مارنا شروع کیا۔ اللہ کو کون لقمہ دے گا؟ اللہ نے فرمایا کذب، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میرے لیے نہیں لوگوں کی واہ واہ، کیا مینڈا لیا ہے، کیا سانڈ لیا ہے، کیا بکرا لیا ہے، کیا گائے لی ہے، یہ لوگوں کی واہ واہ ہے نا، ورنہ فیس بک پہ اس کا کیا کام ہے؟ اگر واہ واہ نہیں تو پھر اس کو سنبھال کے رکھیے، اور اگر آپ نے فیس بک پہ ڈالنا ہے، یوٹیوب میں ڈالنا ہے، اور پھر آج کل تو واٹس ایپ اور یہ وہ اتنے سانپ ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا میڈیا نے کھول رکھا ہے۔ اگر اللہ سے اجر چاہیے تو ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ نے سورہ حج میں فرمایا کہ اللہ کو تمہارے ان بڑے بڑے سانڈوں کا گوشت نہیں جائے گا، تمہارے یہ چاہے 50 لاکھ کے بکرے کیوں نہیں ہیں، ان کا خون نہیں جائے گا۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی جائے گا۔ اور جو آدمی اپنی قربانی کا اشتہار دیے پھر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تقوی سے بھرا ہوا دل ہوگا اس کا؟ اگر کسی سے لا علمی میں ایسا کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ ابھی وقت ہے، ابھی 2-3 دن ہے نا باقی، کل عرفہ ہے، آج کا سارا دن ہے، پرسوں ہے، ہمارے پاکستان انڈیا میں اور بھی ایک دن ہے، زیادہ ہے۔ یہ اپنے فوٹو نکال لیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، بہت اجر و ثواب ہے۔ قربانی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، کسی میں ہے کہ جتنے بال اتنی نیکیاں، آپ اندازہ کرو بھائی، کسی میں ہے کہ کھر تک بھی میزان میں شامل کیا جائے گا، کھر، جانور کا کھر بھی میزان میں رکھا جائے گا۔ مختلف حدیث علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ مبارک پوری، ہندوستان کے بہت بڑے محدث، عالم، فقیہ، انہوں نے اسی سلسلہ میں لکھا ہے المرآت شرح مشکات میں کہ اس موضوع کی کوئی حدیث بے نفس ہی صحیح نہیں ہے۔
لیکن قربانی کے فضائل موجود ہیں قرآن کریم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ یہ قربانیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقام بالمدینہ 10 سنین یضحی، آپ 10 سال مدینہ میں رہے، قربانی دیتے رہے۔ فرمایا وَمَنْ وَجَدَ سِعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، جو طاقت رکھے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اولاً فعلاً قربانی کر کے بھی دکھائی 10 سال، اور لوگوں کو بھی کہا کہ قربانی دو، تم ہماری عیدگاہ میں آؤ، اگر پیسہ ہے ہیلے بہانے سے قربانی کا وقت ٹال رہے ہو تو پھر اپنے گھر میں عید بھی پڑھ لو۔ فلا یقربن، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اللہ رب العزت نے حاجیوں کے ساتھ جس طرح روزہ رکھ کے 2 سال کے گناہوں کے معاف کرنے کا انعام دیا، اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک انعام یہ بھی دیا کہ تم میدان عرفات میں تو نہیں گئے، منا میں نہیں گئے، وہاں قربانی نہیں کر پائے، یہاں جس دن چاند دیکھو اپنے بال ناخن روک لو، کیونکہ احرام کی حالت میں بھی بال ناخن نہیں کاٹے جاتے، تم بھی روک لو۔ جانور ذبح کر کے وہ لوگ وہاں منا میں اپنے بال ناخن کٹوائیں گے، تم اپنے گھروں میں کٹوا لینا، کم از کم حاجیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جائے گی۔ حاجیوں کے ساتھ اللہ ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ملا رہا ہے، اور ہم اپنی قربانی دیتے ہوئے بھی اس کو فیس بک پہ ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کتنا رحیم ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اللہ کے ساتھ کیا گیمیں کھیلنے کے چکر میں۔ ناخن، بال، جسم کا کوئی ٹکڑا، بشرا، کوئی چیز نہ کاٹیں گے۔ اور یہاں تک ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک بکری ہے اور ہم اس کا دودھ پیتے ہیں، دوسرا کوئی جانور نہیں، خریدنے کی طاقت نہیں، تو کیا میں وہ بکری ذبح کر دوں قربانی کے لیے؟ تو فرمایا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کیسے کہیں کہ ٹھیک ہے پلاؤ، تمہارے بچے دودھ پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں، قربانی دے دو؟ فرمایا نہیں، اس بکری کو رہنے دو، جس دن چاند دیکھو اس دن سے اپنے ناخن اور بال روک دو، جس دن لوگ اپنی قربانیاں ذبح کر کے اپنے ناخن اور بال کاٹیں گے تم بھی کاٹ لینا، تمہیں پوری قربانی کا ثواب ہوگا۔ ہمیں یہ ثواب لینا تو بڑا ہی آسان ہے نا، لیکن ہمارا کیا کریں، ہم عادی ہیں روزانہ صبح اٹھ کے روزانہ صبح اٹھ کے جو بلیڈ مارتا ہے، قربانیاں 3 باندھی ہوئی ہیں، 5 بکرے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن روزانہ کلین سیف۔ اللہ کے بندو، یہ بھی تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حاجیوں سے مشابہت اللہ پیدا کر رہا ہے، اور یقین جانے کہ حدیث میں الفاظ ہیں فَلَا يَمُسَّنَّ، بال، ناخن، بشرا، کوئی چیز ہرگز اس کو نہ چھوئے۔ کینچی پکڑے داڑھی کو، کینچی پکڑے سر کو، کینچی پکڑے مونچھوں کو، نیل کٹر پکڑے ناخنوں کو، نہ، لا یمسن، ہرگز نہ چھوئے۔ جو آدمی قربانی کرنے والا ہے، گھر کا مالک ہے، سربراہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو تو یہ کرنا ہی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم فرمایا۔ اب مسئلہ ہے کہ بیوی ہے، گھر میں بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا ان کے لیے یہی سختی ہے؟ ان کے لیے یہ سختی نہیں، لیکن جیسے اس صحابی کے بارے میں فرمایا نا آپ نے کہ اگر عید کے دن تک ناخن بال روک لو تو تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ قربانی تو گھر کا ایک فرد دیتا ہے اور سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، پابندی اس ایک آدمی کے لیے ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ملنے، دیکھیں اللہ ہمیں حاجیوں کے ساتھ ملا رہا ہے، اور اگر قربانی کرنے والوں کے ساتھ ہم مل جائیں گے تو کیا ہمیں ثواب نہیں ہوگا؟ کوشش کریں، سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ
پتہ نہیں کب ہمارے اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو اس اسلام کے سانچے میں ڈالیں. بڑے مبارک دن ہیں، ان میں جتنا بھی ہو سکے اچھے اعمال سر انجام دیں، اور خاص طور پر کل کا روزہ جو ہے وہ ہرگز نہ بھولیں. یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے عزیز و اقارب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی ہم عرفہ کا روزہ کس دن رکھیں؟ ہے نا یہ بات. تو یوم عرفہ میں یا میدان عرفات میں کل حاجی پہنچ جائیں گے. یہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا، ٹیلی ویژن بتا رہا ہے کہ کل عرفات میں ہوں گے. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والے کل بھی روزہ رکھ لیں. پھر 9 ذو الحج پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کل کب ہوگی؟ پرسوں. ایک اور روزہ رکھ لیں. میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے. آپ 2 رکھ لیں، اس جنگ سے آپ نکل جائیں گے. جی 9 رکھنا ہے، جی 8 رکھنا ہے، کون سا رکھنا ہے؟ آپ 8 بھی رکھ لیں، 9 بھی رکھ لیں. اور جو ہمارے بعض علماء کرام اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی جس دن وہاں حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں ہم اسی دن روزہ رکھیں گے، اسی وقت روزہ رکھیں گے، ان بھائیوں سے گزارش ہے، علماء سے گزارش ہے کہ وہ ذرا بتائیں کہ یہاں جب دوپہر ہوگی، دن ہوگا، اس وقت امریکہ میں کیا ہوگا؟ تھوڑا ذرا زور سے بتائیں. یہاں دن ہوگا اور وہاں رات ہوگی، تو کیا رات کو بھی روزہ ہوتا ہے؟ یہ سیٹلائٹ چینل شروع ہونے سے پہلے ساری دنیا اپنے اپنے ملکوں میں 9 ذو الحج کا روزہ رکھتی تھی. اسے ہی یوم عرفہ کہتے تھے، آج تک وہی چل رہا ہے. لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں کہ نہیں جی صرف 9 ہی ہو. میں کہتا ہوں 8 بھی رکھو، 9 بھی رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے، ہم 2 رکھ لیں، اختلاف سے نکل جائیں گے آرام سے. یا 8 کا منع ہے یا 9 کا منع ہے، کوئی منع نہیں. ہر دن کا روزہ سنت ہے، 8 بھی رکھ لو، 9 بھی رکھ لو، اختلاف ختم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے ٹیلی فون پر سوال کیا تھا اور سوال بڑا اہم ہے. ایک جوڑی کی شادی ہوئی اور نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور وہ نکاح 2-4 سال چلتا رہا جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. اور اسی رخصتی سے پہلے صرف نکاح کے دوران باتوں میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. اب اگر تو رخصتی ہوئی ہوتی، چاہے 1 دن کے لیے ہوئی ہوتی، اس طلاق کے بعد اس عورت کی 3 مہینے عدت بنتی تھی. ٹھیک ہے؟ اور یہاں چونکہ رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی. رخصتی ہوئی نہ ہو، طلاق ہو جائے یا عورت خلا لے لے، اس پہ کوئی عدت نہیں ہے. رجوع کا حق ختم ہو گیا. جب بھی کرنا ہوگا انہیں نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. نئے سرے سے نکاح کریں، تھوڑے دنوں میں کر لیں، تھوڑے مہینوں میں کر لیں، تھوڑے سالوں میں کر لیں. اور اس جوڑی نے غلطی یہ کی کہ اس وقت نکاح نہیں کیا، صلح ہوئی، واپس ہو گئے، 2-3 بچے بھی ہو گئے نکاح کے بغیر. اب بھی انہیں چاہیے کہ فوری طور پر علیحدہ ہوں اور نئے سرے سے پورا شرعی طریقہ کے ساتھ نکاح کرے. اور رہا معاملہ بچوں کا، ان بچوں کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ حلال کے نہیں، حرامی ہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے کوئی زنا کی نیت سے یہ نہیں کیا، محض غلط فہمی کہہ لیں یا اپنے اس نکاح کو بحال سمجھتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. ان کے بچے انہی کے شمار ہوں گے، انہی کے وارث ہوں گے، اسی باپ کا، اسی ماں کا انہیں نام ملے گا. لیکن وہ اب فوری طور پر نکاح کریں، ورنہ ان کی معلوم ہو جانے کے بعد کی زندگی حرام کی زندگی. مسئلہ واضح ہے یا نہیں؟ جب تک معلوم نہیں، اللہ رب العزت غفور الرحیم. قربانی کرنے کی دعا بتا دیجئے. قربانی کرنے کی دعا یہ ہے:
اللہم ان ھذا منک ولک، اللہم ان ھذا منک ولک، یا اللہ تو نے ہی دیا اور تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں. اللہم تقبلہ منی اگر اکیلا، اور اللہم تقبلہ منا اگر اپنے ساتھ گھر والے بھی شامل ہیں. منی اور منا کا فرق ہے. یہ وہ عربی والا منے منے نہیں ہے. ایک منے منے بھی ہے نا عربی والا، وہ ادھر ادھر بھاگنے منے منے نہیں. یہ ہے منی اور منا. منی میری طرف سے، منا میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے. یہ ہے قربانی کے لیے دعا. اور بسم اللہ اللہ اکبر تو پہلے ہے ہی نا. کمپنی میں سیفٹی میں ڈیوٹی ہے. عید کی نماز چھوٹ رہا ہے، نہیں چھوٹ رہی ہے. عید کی نماز جو ہے نماز مونس ہے، چھوٹ رہا ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ عید کی نماز چھوٹ رہی ہے، ڈیوٹی سیفٹی میں ہے. سیفٹی میں رہا ذرا ٹائٹ قسم کا سینسیٹیو کام ہوتا ہے. ڈیوٹی کریں اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ آپ کی یہ مجبوری ہے. جہاں بھی ہیں آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں. خطبہ تو اب ظاہر کہ عید کا آپ اکیلے نہیں دے سکیں گے نا. 2 رکعت نماز پڑھیں پوری تکبیروں کے ساتھ. اور اللہ رب العزت حالات کو جانتا ہے. مجبوری کے عالم میں چھٹی لینے کی کوشش کی، لیکن آدمی کم ہیں، چھٹی نہیں ملی. اپنے گھر والوں کو قربانی کے جانور کا فوٹو بھیج سکتے ہیں یا یہ بھی غلط ہے؟ گھر والوں کو کیا آپ نے رپورٹ دینی ہے کہ میں نے واقعی قربانی کی ہے اپنی طرف سے؟ یہ کھاتا اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہی رہنے دے، اس کو ادھر ادھر نہ نکالیں. آپ نے قربانی دینی ہے، اللہ جانتا ہے. گھر والوں کو ویسے پتہ ہوگا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا شوہر وہاں قربانی کر رہا ہے. تو اب اس میں فوٹو نکال کے کیا کرنا ہے؟ آپ فیس بک پہ نہیں ڈالیں گے، لیکن آپ کے موبائل سے ہوتا ہوا جائے گا نا. دستی تو دے کے نہیں آئیں گے آپ. لہٰذا یہ فوٹو شوٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق